Say It All with Iffat Umar. آج ہم آپ کی ملاقات مزمل سہروردی سے کرواتے ہیں. بہت مشہور جرنلسٹ ہیں, 30 سالہ تجربہ ہے ان کا. ان سے پوچھتے ہیں کچھ ان کے بارے میں, ہمارے سیاسی حالات کے بارے میں اور اس کے حل کے بارے میں. السلام علیکم مزمل صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن مائی شو. پلیئر از مائن. کیسے؟ آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے بلایا. پلیئر از مائن. سب سے پہلے تو مجھے مزمل صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں اور آج میں آپ کا کر رہی ہوں. تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا اینڈ وائی جرنلزم. دیکھیں, آئی ایم این ایکسیڈنٹل جرنلسٹ, حادثاتی صحافی ہوں. اچھا. میری اسکولنگ ہے کیتھیڈرل ہائی اسکول مال کی, تو اس کے بعد میں گورنمنٹ سائنس کالج سے میں نے میتھ اور فزکس میں گریجویشن کیا. ارے واہ. آئی واز اے اسٹوڈنٹ وتھ ڈبل میتھ اینڈ فزکس. تو اس دوران میرے فادر نے ضیاء شاہد کے ساتھ مل کر خبریں کا پروجیکٹ بنایا تھا. ضیاء شاہد کے ساتھ؟ میرے والد نے انہیں ایک آئیڈیا دیا کہ آپ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائیں جو لسٹڈ نہیں ہوگی, تو شیئرز بیچ کے اخبار نکالتے ہیں. تو اس میں ہمارے بھی شیئرز تھے اور وہ اخبار نکلا. تو شروع میں تو مجھے وہاں کوئی آفس ورک کے لیے بلایا گیا کہ جی اب ایک پروجیکٹ بن رہا ہے, اس میں میرے ابو بھی تھے, ضیاء شاہد بھی تھے, چھوٹا سا آفس تھا, تو انہیں ایک آفس ورک کے لیے ایک لڑکا چاہیے تھا. تو میرے والد نے مجھے کہا آپ وہاں جائیں اور فائلنگ اور آفس ورک وغیرہ کیا کریں. اس دوران انہوں نے ہائرنگ شروع کی, تو یہ طے ہوا کہ وہ رپورٹنگ کے لیے ٹیسٹ لیں گے. اچھا. تو انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ جو رپورٹرز نئے بننا چاہتے ہیں وہ ایک شادی ہال میں آ کر ٹیسٹ دیں. تو میں بھی ٹیسٹ دینے چلا گیا. حالانکہ آپ کی تو سفارش اتنی بڑی ہوگی. ہاں, میں بھی ٹیسٹ دینے چلا گیا. تو آئی واز سیکنڈ ٹیسٹ میں. وہ انگریزی کے کرنی تھی, کیتھیڈرل سے پڑھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے اس دور میں کریڈ ہوتی تھی, انگلش سے اردو ٹرانسلیشن کے جرنلزم کے بڑا. اب تو انگلش اردو ٹرانسلیشن جرنلزم میں رہی نہیں. تو وہ کرتے کرتے آئی واز سیکنڈ. بس پھر وہاں سے رپورٹر بن گئے. انہوں نے کہا آپ رپورٹر بن گئے. تو پھر نہیں تو والد صاحب خوش تھے آپ کی اس چوائس سے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بننا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آئی واز اے پولیٹیکل رپورٹر. 93. اچھا, 93 میں آپ کا کریئر شروع ہوا. میرا بھی ایکٹنگ کا کریئر 93 میں شروع ہوا. سنس پھر میں نے پولیٹیکل رپورٹنگ کی اور شہر میں, اور رپورٹنگ کرتا کرتا میں آج آپ پھر اس پروفیشن میں گم گیا. بے روزگاری بھی بہت کاٹی میں نے, ایسا تو نہیں ہے, کئی سال بے روزگار بھی رہا ہوں. لیکن یہ ایسا پروفیشن ہے, پھر آپ اس کو, دو چیزیں زندگی میں چینج کرنی بہت مشکل ہے, ایک پروفیشن اور ایک ریلیجن. لیکن آپ کا ڈبل, اس کا کنورٹ بہت مشکل ہے. آپ کا مطلب ڈبل میتھ اور سائنس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ پڑھائی میں بہت اچھے ہوں گے, آپ بہت لائق ہوں گے. تو یہ لائق ہونا جرنلزم میں کام آیا؟ ہاں, دماغ کا استعمال تو ہے یہاں. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں سب ذہین لوگ ہیں. ہر کسی بھی پروفیشن میں سب ذہین نہیں ہوتے. بالکل. تو سب سائنٹسٹ بھی ذہین نہیں ہوتے, سب پولیٹیشین بھی ذہین نہیں ہوتے. لیکن اپنا ایک انٹلیکٹ کا اپنا ایک ویلیو تو ہے. اگر ہے تو وہ یو میک اٹ, اور نہیں ہے تو اس کے نیگیٹو مارکس ہوتے ہیں, پھر آپ محنت سے اس کو کور کر لیتے ہیں. اچھا, 23 سالوں کی جرنلزم اور بہت اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہوں گے. آپ کی بیگم سے میری ملاقات ہوئی, بھئی کیا کمال, وہ ڈیسنٹ سوفیسٹیکیٹڈ خاتون ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہیں. یو آر ویری لکی مین. تو انہوں نے کیسا ڈیل کیا آپ کے اتار چڑھاؤ سے, آپ کے بچوں نے؟ She has always been very supportive to me. اب تو شی از اے فل جرنلسٹ, صرف میں اسے کام نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ ایک میان میں دو تلواریں, وہ کوئی اور کام کرے نا, یہی کام تو نہیں کر سکتی جو میں کر رہا ہوں. آپ کی جب شادی ہوئی تھی تب بھی وہ جرنلسٹ ہی تھے؟ نہیں, شی از مائی فرسٹ کزن. اچھا. خالہ زاد ہے. اٹس اے فل ارینج میرج, but now we are desperately in love with each other. Now? Since then. کتنے سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ؟
It's 29 years. میرا بیٹا 25 سال کا ہے, ماشاء 26 سال اللہ کا ہے, ماشاء اللہ. تو 29 years. میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو ویسے تو اٹس بین اے گڈ لانگ جرنی. اچھا تو پھر ارینج میرج کے بعد محبت ہو گئی؟ ہاں محبت ہو گئی. کیسے ہوتی ہے محبت ارینج میرج میں؟ شادی کے کافی دنوں بعد انہوں نے مجھے آئی لو یو کہا. آپ نے کب کہا؟ خیر ہم نے تو شروع میں ہی کہہ دیا کیونکہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, لیکن انہوں نے کافی دنوں بعد کہا. لیکن ہاؤ از یور ریلیشن شپ ناؤ؟ بیکاز آپ اتنے بزی ہوتے ہیں, جرنلزم ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی آپ لاہور بھی زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں اگر میں کہوں نا, شی از دی اونلی فرینڈ آئی ہیو ان مائی لائف, جس سے میں زندگی, مطلب میں اپنے پروفیشن کے مشورے بھی اس سے کرتا ہوں. ریئلی؟ یس. تو اس کا انٹلیکٹ لیول میں سمجھتا ہوں میرے سے بہتر ہے, اس میں دانش مجھ سے زیادہ ہے اور سمجھداری زیادہ ہے, لہذا میں مشورہ اس سے کرتا ہوں. یہ نہیں کہ لوگ جو کہ ان گھروں کے مشورے بیگم سے کرتے ہیں, میں پروفیشن کے مشورے, فنانسز کے مشورے اور کوئی امپورٹنٹ چیز میں اس سے ڈسکس کرتا ہوں. یعنی کہ آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ ان پہ ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ایڈوائس دیتی ہے. یو آر ویری لکی مزمل صاحب. ٹھیک ایڈوائس دیتی ہے اور میں اس کی ایڈوائس کو پہ عمل کرتا ہوں, ٹرسٹ بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. ویسے میں روز کالم لکھتا ہوں نا, ہفتے میں 4 دن کالم لکھتا ہوں ایک اخبار کے لیے, تو وہ کالم وہ پڑھتی ہے میں لکھنے بعد, لکھنے کے بعد اسے ایڈٹ وہ کرتی ہے کہ کیا چیز لکھی ہے, کیا نہیں جانی. سو یعنی یہ مثال یہاں پہ سچی ہے کہ behind every successful man there's a woman. ہاں, but it should be only one woman. There are many. I didn't say women, I said woman. It has to be one. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ مطلب ایسی ہیں کہ واقعی ان کے ہوتے کسی کی ضرورت نہیں اور ہو سکتی. اچھا مزمل صاحب, ہم پالیٹکس تو کب سے چل رہی ہے, ہم نے مطلب میری اور آپ کی سیم ہی ایج گروپ ہے, ہم نے مطلب ضیاء کا دور بھی دیکھا, تھوڑا سا بھٹو بھی بچپن میں دیکھا, اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آج مجھے آپ سچی سچی بتائیں کہ ہر دور پہ ہم نے ایک ایسے برے حالات پہلے کبھی نہیں تھے. واقعی کس دور میں آپ کو لگا کہ یار اس سے برے حالات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں یہ کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل ہے, آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور آئیڈیل حالات دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ کے اپنے چیلنجز, ویکنیسز, اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. تو کمپیریٹیو انالیسس میں آپ کہیں گے کہ معاشی طور پہ کون سا حالات بہتر تھے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید مشرف کے دور میں چونکہ ڈالر 60 پہ ہی رہا, لیکن اس کی وجہ بھی تو تھی نا, جو بھی وجہ تھی, لیکن ہمارے ہاں انفلیشن تو ڈالر سے بہت لنکڈ ہے. یس. اور پیٹرول پرائسز, انرجی پرائسز, مطلب آج کا سب سے بڑا چیلنج انرجی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انرجی کاسٹ ہے, پیٹرول کی قیمت ہے, تو کہتے ہیں رینٹ سے زیادہ الیکٹریسٹی بل ہو گیا ہے. Which is true. Which is true. تو اس دور میں یہ چیزیں چیلنجز نہیں تھیں, ٹھیک ہے نا. کمپیریٹیو انالیسس کے کھیل میں پھر جمہوریت نہیں تھی, انسانی حقوق نہیں تھے, بات کرنے کی آزادی نہیں تھی, چینلز بند ہو رہے تھے, چینلز کھل بھی رہے تھے اور جرنلسٹ آف ایئر بھی ہو رہے تھے, چینلز بند بھی ہو رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا دور تھا. پھر اگر آپ نواز شریف کا دور دیکھ لیں, نواز شریف کا اگر آپ پہلا دور دیکھ لیں 97 to 99, میں اس کو بڑا اتھارٹیرین دور کہتا ہوں کہ وہ 2/3 کے اندر ذہنی طور پہ ہی جیسے کوئی آدمی اپنے امیر المومنین نہیں جیسے کوئی خوبصورت خاتون اپنے حسن کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے نا, تو پھر اسے ارد گرد کے لوگ انسان نہیں لگتے. تو میاں صاحب 2/3 میں کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ پھر انہیں باقی جمہوریت بھول گئی. وہ یہ بھول گئے کہ اگر بے نظیر کو میں مائنس کر دوں گا تو میرا مائنس ہونا بھی لکھا ہے. مطلب آپ نے جب ملک کی اپنے مدہ مقابل ہی ملک سے نکال دیا تو ون مین رول تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے اس بات کی معافی بھی مانگی اور ریئلائز بھی کیا. میں تو کمپیریٹیو انالیسس کی بات کر رہا ہوں. پھر مشرف آ گیا, آپ بات کر لیں بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان جو میوزیکل چیئر رہی وہ ہماری جمہوریت کا ایک سیاہ باب ہے. مجھے ان دونوں سے یہ توقع نہیں تھی. انہیں بہت بعد میں جا کے عقل آئی مشرف کے آنے کے بعد کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے,
اور اگر وہ اس دور میں سینسبلی چلتے دونوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بے نظیر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی اور نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو کھلا رہی تھی. دیٹ از آئی ایم ٹاکنگ فرام 88 ٹو 97. نہیں تو یہ کبھی بدلا؟ یہ بدلا جی. کب؟ یہ 2008 میں بدل گیا. اور اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح گرفت میں نہیں تھیں. آپ سن کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ حکومتیں گر رہی ہوں، ایسا نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کا کمپیٹیٹر ہوں تو میرا کام ہے آپ کو پولیٹیکلی لیٹ ڈاؤن کرنا، پر میرا کام آپ کو جان سے مارنا نہیں ہے، کمپٹیشن کو برقرار بھی رکھنا ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں. سیاستدان ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اب وہ ایک دوسرے کی تنقید کریں گے تو ہمیں کوئی صحیح بات پتہ لگے گی نا. اگر وہ ایک دوسرے کی حمایت کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں آلٹرنیٹ ویو کہاں سے ملے گا. لہٰذا لوگ کہتے ہیں جی کیا سیاست ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. سیاست کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ نے دلیل سے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے. تو وہ 2008 سے میرے خیال میں 14 تک، آپ دیکھیں 15 تک، جب تک یہ تھرڈ فورس نہیں لائی گئی عمران خان، کیونکہ پھر کوئی اس طرح حکومتیں گرانے کے لیے تیار نہیں تھا ان کے اشارے پہ. اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک حد، دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ سکینڈل ہوا حسین حقانی والا میمو گیٹ، جی نواز شریف کوٹ پہن کے چلا گیا. دیکھیں نواز شریف کوٹ پہن کے کیا، لیکن آپ بتائیں کہ کیا اس کے نتیجے میں اس نے حکومت گرا دی، دھرنا دے دیا میمو گیٹ کے لیے، جلوس لوگوں کو سڑکوں پہ لے آیا، اس نے زرداری کے غدار ہونے کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اس نے حسین حقانی کو غدار برانڈ کر دیا. نہیں، ایک لمٹ میں رہی لڑائی. آپ بات سمجھیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میمو گیٹ کے اوپر انہوں نے تھوڑی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی، لیکن اتنی نہیں کی جتنی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. اچھا دیکھیں نا حسین حقانی نکل گیا، وہ چاہتے تھے کہ حسین حقانی نکل جائے. آپ بات سمجھیں نا، اگلی پیشی پہ نواز شریف نہیں گیا. آپ بات سمجھیں، نواز شریف نے اتنا کام تو نہیں کیا میں نے جتنا 2014 میں پھر عمران خان کرنے کے لیے تیار تھا. اگر نواز شریف بھی ڈی چوک پہ دھرنا دے دیتا تو، یا آپ جوڈیشری کی بحالی کی بات کریں تو دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، وہ معاہدہ پورا نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے لیے نکلا، لیکن جب گجرانوالہ میں بات پوری ہو گئی تو واپس آ گیا. کیونکہ یہ تو طے تھا نا کہ ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرانی. بالکل. چاہے پنجاب کی گرائی بھی ہوئی تھی زرداری نے، میرے خیال میں وہ بہتر تھا. لیکن اس کے بعد ایک تھرڈ فورس آئی جو حکومتیں گرانے پر ہی یقین رکھتی تھی. لیکن وہ تھرڈ فورس تو بڑی فورس ہی تھی نا، مطلب وہ انڈیویجول عمران صاحب تو نہیں تھے. دیکھیں مجھے کوئی استعمال کر رہا ہے، میری مرضی سے ہی کر رہا ہے نا. ہم عمران کو بیل آؤٹ تو نہیں کر سکتے. 90 میں بے نظیر اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے تھے تو ہم ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. آج تک نہیں معاف کر رہے لوگوں نے اس بات پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم عمران جب اسٹیبلشمنٹ کے سرکش گھوڑے پہ سوار تھا تو ہم اس پہ اس کو کیسے معاف کریں. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو ایک تو فائنینشیل معاشی طور پہ دیکھ سکتے ہیں کون سا دور اچھا ہے، اور ایک جمہوری طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کون سا دور اچھا ہے. تو طرح بہتر کون سا تھا؟ کس حوالے سے؟ دونوں لحاظ سے، مطلب کہ ٹھیک راہ پہ چل رہا تھا. دیکھیں جب تو باہر کے پیسے ملتے رہے جرنیلوں کو تو اپنے پاؤں پہ تو کسی حکومت نے ملک نہیں چلایا ابھی تک. قرض کی میں سے ہی چلایا نا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کس نے زیادہ لے کے بہتر چلا دیا، کس نے کم چلا دیا. پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کوئی نہیں کھڑا کر سکا. دیکھیں اتنے ڈالر ملتے رہے جرنیلوں کو، یہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے؟ سر نیت ہی نہیں تھی. پالیٹیشنز بھی ابھی تک کوئی ایسا دیکھیں کیا عمران خان پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کوئی فارمولا لے کے آیا؟ نہیں. ابھی تک یہ فارمولا نہ زرداری صاحب کے پاس، نہ نواز شریف کے پاس، نہ عمران خان کے پاس. فارمولا تو تلاش ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. تو سر ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے یا نیت نہیں ہے یا کیا کمزوری ہے، کیا وجہ ہے؟ فیصلے کی آزادی نہیں ہے حکومتوں کے پاس. دیکھیں ہماری نہ آمریت پیور ہے نہ ہماری جمہوریت پیور ہے. ہمارا جب آمر آتا ہے نا
تو اس کو بھی جمہوری بننے کا شوق پڑ جاتا ہے اور ریفرینڈم کرانے لگ جاتا ہے, الیکشن کرانے لگ جاتا ہے. بھائی تم جرنیل ہو, تمہارا کیا کام الیکشن سے؟ مزمل صاحب یہ بات ہم سالوں سے کر رہے ہیں. اور جب جمہوریت آتے ہیں ان کو آمر بننے کا شوق پڑ جاتا ہے. بھائی تمہارا آمریت سے کیا تعلق ہے؟ اور جو انٹرونشن ہے فوج کی ان دا پولیٹیکل سسٹم, وہ پولیٹیشین کو کوئی سخت فیصلے ہی نہیں کرنے دیتی. آپ کو لگتا ہے میں ان پاپولر ہوں گا, فوج مجھے اتار دے گی, فوج اس کا فائدہ اٹھائے گی میرے ان پاپولر. آج کیا مسئلہ ہے؟ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, 2/3 پاکستان بجلی کا بل نہیں دیتا. آپ آج لینے نکلیں, لوگ احتجاج کریں گے, فوج اس احتجاج کا فائدہ اٹھائے گی, آپ کو نوکری سے نکال دیں گی. جو اس پاکستان کے فیصلے ہیں وہ سیاستدان اسی لیے نہیں کرتے نا کہ اگر میں غیر مقبول ہوں گا تو فوج اس غیر مقبولیت کا فائدہ اٹھائے گی. جب یہ بات پتہ ہے تو پھر کیوں حکومت میں آنا ہے؟ پھر کیوں حکومت میں آئے؟ پھر کیا کریں؟ کیا مطلب ہے؟ پھر کیوں نہیں سارے سیاستدان کہتے کہ اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو ہم نہیں کریں گے پالیٹکس؟ یہ بات تو سارے سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ نئی ایک پاور آ جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے تو فوج کی مرضی سے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہمیں 2018 میں یہ بتایا گیا کہ جب تک 1 پیج نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جب تک فوج اور جمہوری حکومت 1 پیج پر نہیں ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہماری عوام بھی مطلب نوئنگ دا فیکٹ, بہت لوگ عمران خان کے فالوورز ہیں, ہم یہ مانتے ہیں, بٹ دے آل نو کہ ابھی جو فیض حمید صاحب کی جو ساری بات ہوئی ہے یہ ہمیں آل along پتہ تھا. ہم مطلب اشاروں کے ناروں میں آپ بھی بولتے تھے, ہم بھی لکھتے تھے ٹویٹوں میں کہ مطلب کیا کر لو گے, پیچھے تو وہ ہیں ٹائپ. یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی کہ اس کے باوجود ان کے پیچھے لوگ تھے. تو ہماری عوام بھی کوئی جمہوریت پسند تو نہیں ہے. میرا کتا ٹامی, تمہارا کتا کتا. یہ پاکستان میں جو کلٹ فالوئنگ ہے نا, اس نے بات صحیح اور غلط سے آگے نکال دی ہے. آپ دلیل سے اب کسی کو قائل نہیں کر سکتے, ضد کی بات بن گئی ہے. ہمارے صحافیوں میں بھی بات ضد کی ہو, دلیل کی نہیں رہی ہے. ہم آپس میں بھی اب دلیل سے بات نہیں کر سکتے. مثلا آپ کسی سے سائفر پہ بات کریں, وہ کہے گا پھر کیا ہوا, پولیٹیکل سٹنٹ تھا تو کیا فرق پڑتا ہے. کوئی کہیں گے آپ نے ملک میں سب کو امپورٹڈ کہہ دیا, کوئی بات نہیں جی, پاپولر سلوگن تھا. یا آپ نے پہلے کہا کہ میں امریکہ نے ہمیں نکالا ہے, اب آپ امریکی کندھوں پہ, کوئی بات نہیں جی, سیاست میں سب جائز ہے. لیکن یہ میرا کتا کتا آپ کا کتا ٹامی, یا میرا کتا ٹامی آپ کا کتا کتا, اس نے جو دلیل کو ختم کر دیا نا معاشرے میں سے. جو مجھے زیادہ افسوسناک بات لگ رہی ہے وہ پاکستان سے دلیل کا خاتمہ ہے. اب ہم دلیل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے, اب ہم ضد کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے ایک ضد بنا لی ہے, اب آپ سمجھتے ہیں میری ضد, میں اپنی ضد پر قائم. پھر اب نئی ضدیں پوری کریں گے. ہاں, ہماری نوجوان نسل ضد کا شکار ہے, دلیل کا شکار نہیں ہے. ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, وہ ضد کا شکار ہے, وہ دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وجہ برین واشنگ ہو, فوج نے کر دی, اسٹیبلشمنٹ نے کر دی. کتنے سالوں کا سلسلہ ہے یہ, ہمیشہ کا؟ یہ کام تو مشرف دور سے ہی شروع ہو گیا نا, جمہوری حکومتوں کے خلاف بات کرنے کا, دونوں بڑی پولیٹیکل طاقتوں کو ملک سے باہر رکھ کر جمالی ٹائپ یا شوکت عزیز ٹائپ وزرائے اعظم کے ذریعے ملک چلانے کا, ہیرو بننے کا. دیکھیں نا جی, وہ کہتے ہیں کہ جی مشرف صاحب کہتے تھے کہ عمران میرے پاس آیا تھا, اتنی سیٹیں دے دو, میں نے کہا اتنی لے لو. تو وہ تو تب سے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا تھا نا. اور نواز شریف اور بے نظیر ایگزائل میں تھے. اس ملک نے پھر آپ دیکھیں تو بات یہ کہ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ 2014 کے دھرنوں سے پاکستان کا پولیٹیکل فیبرک خراب ہونا شروع. پاکستان کا پولیٹیکل فیبرک فوج نے 99 سے خراب کرنا شروع کیا. ایک لیڈر نواز شریف باہر نکال گیا تھا, بے نظیر, دوسرا انہوں نے آ کے نکال دیا, اس کے بعد ان کے لیے راستہ ہموار ہو. تو ایسا کیا کر رہے تھے وہ دونوں کہ فوج کو ان سے دشمنی ہو گئی؟ کیا وہ سبق سیکھ گئے تھے؟ فوج مقبولیت کی مخالف ہے, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. ان سے بڑھ کے فوج کے کسی مقبول لیڈر سے نہیں بنی. ایسے ہی چلتا رہے گا مزمل صاحب. فوج کو آج بھی نواز شریف قبول نہیں, مریم نواز قبول ہے.
وہ بھی پتہ نہیں کیسے قبول ہیں. بس وہ بھی اپنی ہمت سے ہی چل رہی ہیں, احمد سے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ عمران اپنے اون پہ اتنے مقبول ہو گئے کہ اب وہ بھی نہیں چاہیے؟ یہ اپنے اون پہ بھٹو بھی مقبول ہو گئے, اپنے اون پہ نواز شریف بھی بہت مقبول ہو گئے. سوال ہے کہ جب آپ مقبول ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کے لیے سیاست کے دروازے بھی تو بند ہوتے ہیں نا. آپ اسی لسٹ میں عمران خان کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پرانے پولیٹیشنز ہیں؟ دیکھیں, بائی رائٹ اور بائی رانگ, مجھے عمران خان کی سیاست سے مکمل اختلاف ہے. بالکل. وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھنا چاہتا ہے. اس کی اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی مخالفت اسی بات کی ہے کہ میرا سی وی ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. جیسے کہ میں کسی امپلائر کے اس لیے خلاف ہوں کہ وہ مجھے امپلائی نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے نا. اس کا اور فوج کا اتنا ہی جھگڑا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امپلائر نے اسے فائر کیا ہے اور ری ہائر نہیں کر رہا. اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارا نوجوان یہ بات نہیں سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمبل ہے, اور ہم نہیں یہ بات سمجھتے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمبل ہے. لیکن جو اس کی مقبولیت ہے وہ فوج کی مخالفت کی ہے. آج جب وہ جی ایس کیو سے ہاتھ ملائے گا تو وہ مقبول تو نہیں رہے گا. تو میں تو یہ بھی تو کہتا ہوں نا کہ غیر مقبول کوئی سیاستدان نہیں ہے, غیر مقبول تو پھر فوج ہے. اگر نواز شریف فوج کے خلاف ہے تو مقبول ترین ہے, اگر عمران خان فوج کے خلاف ہے تو مقبول ترین ہے, اگر بھٹو فوج کے خلاف ہے تو مقبول ترین ہے. لیکن وہ یہ مقبولیت آپ کو لے کر کہاں جاتی ہے؟ جلاوطنیوں میں, پھانسی کے تختوں پر, جیلوں میں. اچھا, تو یہ تو اتنی پھر آپ نے کھلی بات ایک کر دی, اور سب کو یہ بات پتہ بھی ہے کہ اصل مسئلہ ہی کیا ہے. مسئلہ تو فوج ہے. یہ تو ہم اب اوپنلی کہہ رہے ہیں, ایک زمانہ تھا نہیں کہہ سکتے دیکھیں, تھے. یہاں تو وہ آ کر ملک چلا لیں, چھپ چھپ کے نہ یہاں چلانے دیں, یہاں چلا لیں, یہاں چلانے دیں. نہ چلاتے ہیں, نہ چلانے دیتے ہیں, نہ چلنے دیتے, نہ چلانے دیتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, دیکھیں, یہاں تو آپ میرا انٹرویو کر لیں, سوال کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے, یا میرے پاس ہے, دونوں تو نہیں کر سکتے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تو وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہیں بھائی آپ کا کام ہے, آپ جانیں. ہم ایسا تو نہیں ہونے والا. تو پھر یہاں وہ آ کر چلا لیں, سینکشنز آپ دیکھیں نا جی. بیسٹ دور ہے مشرف بھی, جب کٹ پتلیاں مل رہی ہیں. ایک منٹ, جب مشرف اس ملک سے گیا تو پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی. ویسٹ کی آپ ڈارلنگ تھے, ڈالروں کی برسات ہو رہی تھی, ڈالر آپ نے 60 روپے پہ قید کیا ہوا تھا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا, گاڑیاں بک رہی تھیں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس ملک کو بجلی کی بھی ضرورت ہے. میرا مطلب جو ملک ہر 20 سال بعد بجلی کے بحران میں آ جاتا ہے کہ یہاں 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ پاور پلانٹ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط لگ گئے ہیں, ان کی پوزیشن غلط ہو گئی ہے. 20 سال اس لڑائی میں لگ جاتے ہیں کہ یہ غلط لگ گئے ہیں, اتنے میں پھر لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے. بالکل. آپ نے بے نظیر جب جاؤ لگ گیا, ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے دیکھا آئی پی پیز لانے پڑے, 84 سے شروع ہے. ٹھیک ہے نا. جب جاؤ لگ گیا لوڈ شیڈنگ تھی, جب مشرف گیا لوڈ شیڈنگ تھی. جب پولیٹیشین آتا ہے تو ملک میں اندھیرے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے غلط کر دیا ہے, یہ بڑی مہنگی لگا دی ہیں پلانٹس. بھئی اگر سستے لگتے ہوتے تو جرنیل خود نہ لگا لیتے. ایگزیکٹلی. نہیں تو کچھ چیزوں پہ آپ کا نہیں خیال کہ جو اس ملک کے لیے شدید ضروری چیزیں ہیں, تعلیم, علاج, بجلی, بزنس, اس پہ تو سب کو اکٹھے ہو کے فیصلے کرنے چاہیے کہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ بھی تمہارا فیصلہ غلط تھا, آج میں ایک نیا کروں گا. یہ کنٹینیوٹی نہیں چلتی. چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے اس ملک کا 25 سال کا. تو کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ اقتدار کا کھیل, میوزیکل چیئر آف دا پاور. تھوڑی گلاں نال تے لگ رہا پھر رہ نہیں دیو, انج ہی چلنا ہے. میں مطلب میوزک آج بھی چارٹر آف اکانومی کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اقتدار کا کھیل. میں آ کے کروں, میں آ کے کروں, میں. ایون پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی اس اب سیکھ کے یہاں نہیں پہنچی کہ یہ تو کر لیں. آئی ایم ریئلی ڈپریسڈ فرام بلاول. مجھے کئی دفعہ بلاول ایک ایسی لڑکی یا خاتون لگتا ہے جس کی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی ہوتی, اور وہ جب بھی کہیں بیٹھتی ہے تو اپنے خاوند اور سسرال کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا تو بیاہ ہی ٹھیک نہیں ہویا, میرا تو خاوند بھی بہت برا ہے, میری ساس بہت بری ہے, میں جس کار چ رہ رہی ہیں تباہی ہے.
دیکھیں بلاول یہاں تو ایک سٹینڈ لے لیتا کہ میں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں بنانا اور ہم باہر بیٹھیں گے. پاکستان میں حکومت بنتی نہ بنتی بلاول کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ ایک آپ سٹینڈ لیتے ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. نون لیگ کرنا بھی آپ کی پوزیشن تھی نا الیکشن کی. اور آپ اچھا جی آپ تو ہم کہتے ہیں آپ باہر بیٹھے نہیں بنتی نا فیڈرل گورنمنٹ, ملک میں دوبارہ الیکشن ہو جاتا. صوبوں کی حکومتیں بن گئی تھیں, مرکزی حکومت نہ بنتی اگر پیپلز پارٹی نہ سپورٹ کرتی. یا آپ جا کے آپ کا دل بچتا تھا, آپ اڈیالہ جاتے عمران خان کو کہتے بھائی میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں. آپ نواز شریف کو ملنے کوٹ لکھپت گئے تھے, آپ عمران خان کو ملنے اڈیالہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ صبح جائیں اڈیالہ ملنے. آپ نے نون لیگ کی حکومت بھی بنائی ہے, آپ روز اسے گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ ایک ایسی بہو ہے جو روز اپنے سسرال اور خاوند کو گالیاں دیتی ہے, بلاول بھٹو. And this is very depressing. دیکھیں نا, یہاں تو آپ نے کہا ہم وزارتیں نہیں لیں گے, وہ کہتے رہے آپ وزارتیں لے لیں. اب آپ کو غم میں وزارتیں نہ لینے کا, ٹھیک ہے نا, اب آپ اس غم میں مری جا رہے ہیں. بھئی آپ لے لیتے, آپ کو کون کہہ رہا تھا وہ آپ آج بھی فارن منسٹر ہوتے. آپ کا باپ ملک کا صدر ہے, آپ کا وزیر اعظم چیئرمین سینٹ ہو گیا یوسف رضا گیلانی, سب سے زیادہ سٹینڈنگ کمیٹیاں آپ نے لیں, بلوچستان کی وزارت اعلیٰ آپ نے لی, اور آپ آج بھی آپ جب دل چاہتا ہے اٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, سسٹم کو اور کو ویک کرتے ہیں نا. آپ عمران خان کی مدد کرتے ہیں. بالکل. جب مل کے یہ طے کیا تھا کہ ایک فساد جو ہے اس کو ہم نے مل کے ختم کرنا ہے, پہلے وہ تو کر لو. اب بلاول کی سیاست کی کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو زرداری صاحب کہاں پیچھے ہو گئے, کیا وہ بھی یہی ہیں؟ وہ تو بڑے ہم نے سنا. میرا خیال ہے بلاول ایک حد سے زیادہ پیپلز پارٹی پہ زرداری صاحب کی گرفت مضبوط ہے, لیکن بلاول پہ مضبوط نہیں ہے. بٹ پیپلز پارٹی کین افورڈ دس اس وقت. نہیں, آپ کو زرداری صاحب اور بلاول کی سیاست میں سب فرق نہیں نظر آ رہا؟ لیکن ایک پارٹی کا بھی تو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ انف از انف بھائی. یہ میرا نہیں خیال ہے ہے پارٹی وزارتیں لینا چاہتی تھی, بلاول صاحب نہیں لینا چاہتے تھے. تو بلاول کی کیوں مانی گئی؟ چیئرمین بھی تو ہے نا, شریک چیئرمین بھی تو ہے نا. آپ بات سنیں, اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا غلط فیصلہ ہے وزارتیں نہ لینا. آپ ایک حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ پاور شیئرنگ میں آ جاتے, آپ نے نہیں آئے. اب آپ نہیں آئے اور وہ حکومت کر رہے ہیں تو آپ روز ان کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہیں, اور بجٹ میں بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں, یہ مخصوص نشستوں والے قانون سازی میں بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں. جہاں آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ انگوٹھے پہ انگوٹھا بھی لگا رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں. مینگنے دوچے مینگنے ان جی جو ساڈے مس میچ میرج کے نتیجے چینج ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں کچھ بھی نہیں بدلا, جو مرضی ہو گیا ہے, وہیں کے وہی سیاست ہے, وہیں کا وہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, نتھنگ ہیز چینجڈ. یس, دس از ویری ڈپریسنگ. مزمل صاحب کوئی تو امید کی بات چہرے بدل گئے ہیں, پالیسی نہیں بدلی. فیض کی جگہ ندیم انجم آ گیا ہے, یا فیصل نصیر آ گیا ہے, عاصم نصیر کی جگہ باجوہ آ گیا. پالیسی میں کیا فرق ہے؟ لیکن فوج کی ہسٹری میں جو اتنا بڑا اب ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ جنرل ISI کو آپ نے گرفتار کر لیا ایکس کو, اور اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یہ بھی تو پہلے مثال نہیں تھی. تو کہیں فوج نے سیکھا بھی ہے. پاکستان کے بچے نو پتا سی نہیں پتا تھی, جی عاصم منیر نو نہیں پتا سی, یہی کہہ سکتے ہیں نا. آپ میری بات سمجھیں, مطلب سڑک پہ جاتے ہوئے بندے کو پتا تھا فیض کر رہا ہے, تو اگر نہیں پتا تھا تو فوج کو نہیں پتا تھا. تو وہاں بھی ضد ہے کیا؟ وہی ہے. نہیں, وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ جرنیل کو, اب تو اپنی جان کو آ گیا نا وہ. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری اب ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے نا, یہ بھی ایک نیا ایک کھڑا ہو گیا ہے, اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیجمنی کو چیلنج کر رہی ہے پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ. یہ لڑائی ہے دو اسٹیبلشمنٹس کی. فیض صاحب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ کھڑے تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے. ججز سے رابطے میں تھے, ججز کے جو فیصلے آ رہے تھے ان میں فیض صاحب کی انوالومنٹ ثابت ہو رہی تھی. تو اب تو فوج کی اپنی ہیجمنی ایٹ چیلنج تھی نا جس پہ یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. کہ میرے آپ کے مفاد میں تو نہیں اٹھایا, جب وہ ہمیں مار رہا تھا تب تو نہیں مار رہا ہے نا. یہ میں کوئی ٹاپ سٹی کے لیے کہ آج تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ جوڈیشری پاکستان کا پولیٹیکل اسکرپٹ اپنی مرضی سے لکھنا چاہتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا پولیٹیکل اسکرپٹ اپنی مرضی سے لکھنا چاہتی ہے. دو اسٹیبلشمنٹس لڑ رہی ہیں کہ کس کی چلے گی. میرے اور آپ کے تو چلنے کی آج بھی بات نہیں ہو رہی. چند جج ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کریں,
چند جرنیل ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں، عقل و دانش کے دو قبیلوں کی لڑائی ہے، میری اور آپ کی تو کوئی. اب پولیٹیشین کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا. ویک ہے پولیٹیشین، ان دونوں کے اختیار ان دونوں کے پاس ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بھیج سکتے ہیں. اور وہ بھیج بھی سکتے ہیں کون؟ دونوں اسٹیبلشمنٹ، دونوں جوڈیشری بھی، دونوں اور نے ماضی میں بھیجا ہے. ہاں دونوں نے بھیجا ہے. ہاں تو پھر دونوں کے ہاتھوں پر پاکستان کے وزرائے اعظم کے خون ہے. دیکھیں نا، یہ دو اسٹیبلشمنٹس لڑ رہی ہیں. یہ ایسی ہے جیسے روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، یہ ایسی ہے جیسے چین اور امریکہ کی لڑائی ہے. دو اسٹیبلشمنٹس لڑ رہی ہیں، اس میں میرا آپ کا کیا مفاد ہے؟ تو ایسے کی کریے، پھر بہ جائیے آرام نال. بیٹھے ہیں آرام نال، دیکھ رہے ہیں دو پہلوان لڑتے دیکھ رہے ہیں. آپ کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں ہے. تو بس آپ ریسلنگ دیکھا کریں. دو پہلوان لڑ رہے ہیں پاکستان کی. دیکھیں، عدلیہ یہ کہتی ہے کہ فوج ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے. کب سے کر رہی ہے؟ اب کیا خیال آیا ہے؟ آج کا موقف ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں. فوج کیا عدلیہ کو کہہ رہی ہے کہ میرا اور آپ کا مقدمہ نہ سنیں؟ لڑائی تو عمران خان کے مقدمے سننے پر ہے نا. لڑائی محمد دین چراغ دین کا مقدمہ سننے یا اس کے فیصلے پر تو نہیں ہے. آپ میری بات سنیں، فوج کو اس بات سے تو کوئی سروکار نہیں کہ لاہور میں 4 قتل ہوئے ہیں، اس کے مقدمے کا فیصلہ فوراً کیا جائے یا نہ کیا جائے. آپ کریں، اس کا بھی فوج نے روکا ہوا ہے کہ آپ مقدمات کے جلد فیصلہ نہ کریں. آپ میری ہم فوج کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن ہم عدلیہ اس سے بھی بری ہے. یہ اسکول کے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، یہ جج بھی گرمیوں کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں. میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ گرمیوں کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے کی نظر ثانی کی درخواست لگے گی. انہوں نے کہا ہم چھٹیوں پر ہیں. پیچھے اطہر منیلا صاحب نے ایک کیس کا تفصیلی فیصلہ 328 دن بعد لکھا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو میرا مطلب ہے کہ نہ ہم جرنیل کو پوچھ سکتے ہیں نہ جج کو پوچھ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں. ایک اچھا ایک برا نہیں ہے، برابر برے ہیں. تو جو پوچھ سکتا ہے پارلیمنٹ پہ، جس پہ بات ہو سکتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہو پا رہا وہاں پہ. مطلب پھر کیا کریں اس ملک کو؟ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے جی. ایک پارٹی جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے، ایک پارٹی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اپنے اپنے کیمپس ہیں، اپنے اپنے کیمپس کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں، مختلف چینلز ہیں نا، نیوز چینلز. کسی نے آپ کو نوکری دے دی، کسی نے مجھے نوکری دے دی. پھر آپ اپنے نیوز چینل کے ساتھ ہیں، میں اپنے نیوز چینل کے ساتھ. کسی کو فوج نے نوکری دے دی، کسی کو عدلیہ نے نوکری دے دی. اپنا اپنا کیمپ ہے، پارٹیز نے سنبھال لیا. دونوں فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ جو تحریک انصاف عدلیہ کے سر پہ لڑائی لڑ رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے مفاد کی کیا مفاد میں؟ نہ فوج کے ساتھ نہ عدلیہ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کام غلط ہیں. نہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے، نہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے، نہ ملٹری کا ایکٹیویزم ہونا چاہیے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے. ہونا تو یہ نہیں چاہیے، پر یہ ہو رہا ہے. کہنا چاہیے یہ برابر برائی ہے. صرف فوج کو غلط نہیں کہنا چاہیے. آج تو بڑا مسئلہ جوڈیشری ہے، فوج نہیں بڑا مسئلہ. آج بڑا مسئلہ جج ہے. ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے، چلیں جنگ ہی صحیح، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ فوج جیتے گی. کیوں جیتے گی؟ کیونکہ عدلیہ نے جس سیاسی جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہ کوئی عوامی انقلاب لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں. یہ بات عمران خان کو پتہ ہے کہ جج اس کو وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے جو وہ مانگ رہا ہے جب تک وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لائے گا. وہ کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات کرتا ہے، کبھی بنگلہ دیش بنانے کی بات کرتا ہے، کیونکہ جو اس کو چاہیے عدلیہ سے وہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک باہر 10 لاکھ آدمی نہ ہو. وہ تو نہیں آنے. تو پھر نہیں جیت سکتی نا عدلیہ. آپ بات سمجھیں. اچھا، ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، اور اگین میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ جو میں نے آبزرو کیا ہے، کہ جس طرح کی پوسٹ وہ والی جو انہوں نے لگائی ہیں بنگلہ دیش کی پیچھے کہ 71 میں کون غدار تھا اور کیا تھا، وہ پورا انہوں نے لگایا. اس طرح کی پوسٹ، اتنی ہمت کرنا پاکستان کی جیل میں رہتے ہوئے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میرا خیال ہے فیض صاحب تھے اس کے پیچھے. فیض صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو ون اوور کرنے کی ہر قسم کی کوشش کی
کوئی وہ آئیڈیالوجیکلی تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اگر نون لیگ ان کو آرمی چیف بنا دیتی تو وہ نون لیگ کے آرمی چیف ہوتے. میرا تو خیال ہے انہوں نے ہی عمران خان کو یہاں تک پہنچایا ہے. سر وہ ایک الگ بات ہے. وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ختم بھی میں ہی کر سکتا ہوں. میں نے ہی بنایا ہے, میں ہی ختم کروں گا, آپ نہیں ختم کر سکتے. یہ بھی تو وہ کہتے تھے نا. جب عمران خان کو جو بھی وہ آج ہیں بنایا گیا تو تب تو پوری اسٹیبلشمنٹ اس کی اسی حامی میں تھی, مل کے ہی ان کا ایک پروجیکٹ تھا نا. یہ تو نہیں تھا کہ خالی فیض سے باقی کنسنسس تھا. اس کے بعد جب ان سے ڈیلیور نہیں ہو سکا, انہوں نے ہمارے فورن ریلیشن شپس خراب کیے, جو بونگیاں وج سکتی ہیں انہوں نے ماری. اس کے بعد دے انڈرسٹوڈ کہ یار یہ ہم نے غلط ایکسپیریمنٹ کر لیا. ایسا ہی ہے نا. جی ہاں, جب اس نے فوج کے جو اسٹریٹجک الائز کو ناراض, دیکھیں ہماری فوج کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں عربوں کے ساتھ. بالکل ہے. ہاں, جب اس کی پالیسی اور فوج کی پالیسی میں ٹکراؤ آیا تبھی بات. مطلب بونگیاں ہی سن نا. اب آپ ایک پوزیشن پہ ہے, اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے, اس کی ایک گریس ہوتی ہے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں جتنی مرضی غلطیاں نواز شریف نے کی ہوں گی, جب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بولتے ہیں تو ایک گریسفل آدمی لگتے ہیں, ایک متانت ہوتی ہے ان کے لہجے میں. لگتا ہے کہ بندہ کسی مطلب وہ تو جب بھی آتے تھے لگتا ہے محلے کی لڑائی ہو رہی ہے. ہاں جی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارا اور آپ کا لہجہ بھی خراب کر دیا, بچوں کا لہجہ بھی خراب کر دیا. انہوں نے اس ملک میں غیر جانبداری کو ایک گالی بنا دیا. غیر جانبداری معاشرے کا حسن بھی ہے. نہیں پھر تو آپ جانور ہیں. انہوں نے کہا آپ جانور ہیں. آپ بات سمجھیں. تو اس لیے میں سمجھتا میں تو ایک اور بات کہتی ہوں کہ تمام پولیٹیشنز کو ان کا اس لیے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے, میں آپ کا نہیں مجھے پتا, مجھے عمران سے شروع میں بہت امید تھی اور میں بھی اسی جسے کہتے ہیں نیریٹو میں تھی کہ پولیٹیشنز ہی بربادی ہیں, پولیٹیشنز ہی بربادی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ بھی مجھے عمران خان نے ریئلائز کرایا اور مجھے ان کی قدر آئی کہ پارلیمنٹ ہی اسٹرینتھن ہونی چاہیے. بس اللہ کا شکر ہے میں کبھی عمران خان کے شہر میں گرفتار نہیں رہا. نیور. کیا وجہ تھی؟ بیکاز آپ کو پہلے ہی پتا تھا. میں انہیں بہت ملا ہوں, لاہور رہتے تھے زمان, انٹرویوز بھی کیے, پر میری اسیسمنٹ تھی ان کے بارے میں کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل مٹیریل, ہے نا. وہ مسیحائی کے اس کے اندر پھنسے میں. آج میں ایک اور چیز صاف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہم نے بہت سنا ہے. کیا واقعی یہ جادو اور اس پہ بلیو کرتے تھے, اور یہ بشرا بی بی کا یہ سارا جو ہم سن رہے ہیں, کہ ہمارے معاشرے میں ضعیف الاعتقاد ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ایک پرائم منسٹر کا, میں ایک انسان کا, ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو پیر و فقیروں کو مانتے ہیں. تو لیکن وہ پرائم منسٹر ہو کے ہمیں نہیں, آپ میری بات سمجھیں. پرائم منسٹر انسان ہوتا ہے, ان دی اینڈ ایک ہیومن بینگ ہے نا. آپ بات سمجھیں. پیر و فقیروں کو دیکھیں جس طرح کی ان کی ویڈیو بابا فرید کے مزار کی آئی تھی تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے آئی تھی, ٹھیک ہے نا. اور وہ اکیلے تو پاکستان میں یہ حرکت نہیں کرتے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں. سر میں پرائم منسٹر کی بات انسان تو ہے نا. سر انسان تو پھر میں بھی ہوں, مجھے بنا دیں. نہیں دیکھیں, یہ تو آپ میری بات سے چوائس جن کی تھی وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو دیکھیں جنہوں نے اس کو ایز این امپلائی ہائر کیا, سوال ان کی اسیسمنٹ کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس کو ہائر کر رہے تھے. سر ان کی اسیسمنٹ پہ تو میں یہی تو غصہ ہے کہ تسی یہ سانو ایڈا ہی, انہوں نے سوچا اتنا کمزور انسان ہے ہمارے ہاتھ میں رہے گا. وہ رہا بھی. ہاں لیکن کمزور انسان بیوقوف بھی تو تھا نا, جاہل بھی تو تھا. اسٹوپیڈیٹی, آپ ایک انکمپیٹنٹ امپلائی رکھ لیتے ہیں, پھر اس کی اسٹوپیڈیٹیز آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میں نے نالائق رکھ لیا. تو آپ نے پہلے ہی نالائق رکھا ہوتا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل نہیں ہے, سب آ کے سچ بول دیں؟ سب سچ بول رہے ہیں, کون نہیں بول رہا, لیکن ہر ایک اپنا اپنا سچ بول رہا ہے نا. تو مل کر ہمارا کام ہے جوڑ کے دیکھنا. کیا آپ کا خیال ہے؟ لیکن نہیں اس طرح ہو رہا نا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. فیض کی گرفتاری ہوئی, نواز شریف نے ایک لفظ بولا نہیں, شہباز شریف نے بولا نہیں, بلاول نے بولا نہیں, آصف زرداری نے بولا نہیں. آپ میری بات سمجھیں نا, عمران خان نے بولا. پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیض کے معاملے پہ خاموش ہے, تو پی کلاس بول رہی ہے. آپ کا نہیں خیال کہ ان کا خاموش رہنا بہتر بھی ہے, تاکہ وہ بائس نہ کریٹ ہو سکے, and let the law do what is required. They have to tell
دی ٹروتھ. ان کے ساتھ فیض نے جو ڈیل کیا ہے, بتایا تو دیا تھا, نام ہی اس کا لیا تھا. اب دیکھیں نا, اب یہ محلے کی لڑائیاں تو نہیں ہیں. ان سب کو اس کے خلاف کمپلیننٹ بننا چاہیے. تو They all have a case against him. تو why aren't they being? یہ بھی ایک سوال ہے. بتائیے. اجازت نہیں ہوگی. ان کا انٹرنل میٹر ہے, وہ اپنے طور پہ ہینڈل کریں گے. سب کی یہی رائے ہے. دیکھیں, جنرل فیض نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جتنے بھی کام کیے ہیں, انہیں آج بھی مکمل سینکٹیٹی حاصل ہے. ان پر ان کا کوئی فیلڈ کورٹ مارشل نہیں ہو رہا. صرف وہ آپ میں ٹاپ سٹی والا مسئلہ, اس بارے میں بھی جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر ہوا ہے. اگر وہ اس کو اون کر لیتے تو اس پہ بھی نہ ہوتا. آپ بات سمجھیں. ٹھیک ہے. فیض نے جو بھی کام فوج کے ڈسپلن میں صحیح یا غلط کیے ہیں, فوج آج بھی ان کو صحیح مانتی ہے. آپ فیض آباد دھرنا کمیشن کو دیکھ لیں, فوج نے کوئی فیض کو چارج شیٹ ہونے دیا؟ نو. بیچارے ہمارے جج صاحب کیا نہیں, کیونکہ وہ کام انہوں نے فوج کے ڈسپلن میں کیا, آرمی چیف کی مرضی سے کیا, سارا کچھ کیا. سوال ان کاموں کا ہے جو انہوں نے فوج کے ڈسپلن میں نہیں کیے, اور وہ ان کاموں کے لیے ان کو فوج کے ڈسپلن کی اجازت نہیں تھی. صرف ان کاموں کا سوال ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ, آفٹر ریٹائرمنٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ 9 مئی, وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہی ہے. پوسٹ ریٹائرمنٹ میرے خیال میں 9 مئی سے زیادہ فوج کو تقسیم کرنا, آرمی چیف کے خلاف نفرت پھیلانا, فوج میں بغاوت کرنا, یہ الزامات زیادہ ہوں گے. ول ہی بی گیون واٹ ہی ڈیزروز, یا 2 ہی سزائیں ہیں جو انہیں دی جا سکتی ہیں, ایک عمر قید اور ایک سزائے موت. تو ان میں ہی چوائس ہے. میرے خیال میں چوائس ان میں ہے. یہ بھی ایک مثال ہی قائم ہوگی پھر. نہیں, فوج کے اپنے اندر جب دیکھیں, یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے نا, وہ اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ اس نے کوئی جمہوریت کو کمزور کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس فیض کو اس لیے نہیں ٹرائل کیا جا رہا کہ اس نے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کیا ہے, اس نے کوئی پولیٹیکل انٹرونشن کی ہے, اس نے آرمی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, اس کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر, تھوڑا سا نہیں, وہ اپنے جرنیلوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو بھی کریں گے ہمارے ڈسپلن میں کریں گے, اگر آپ ہمارے ڈسپلن سے باہر جائیں گے تو ہم آپ کو ماریں گے, لہذا آپ نے جو بھی کرنا ہے ود ان دی ڈسپلن آف دی. یہ آرمی چیف کی رٹ کا سوال ہے. چلیں, یہ بہت وہ والے سوال ہو گئے, اور میری تو جو امید تھی تھوڑی سی وہ بھی آپ نے ختم کر دی کہ کچھ آگے بہتر ہوگا. میں نام لے رہی ہوں کچھ آپ کے سامنے, اور جو پہلا لفظ آپ کے ذہن میں یا پہلا جملہ آتا ہے, بھٹو صاحب. گریٹ لیگیسی, کیونکہ میں ان کی سیاست کے حق میں نہیں, دلائی کیمپ اور ان سب کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے دور کی اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادتی کی. وہ ایک لیگیسی ان کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ان کے ٹینیور کو اسٹڈی کروں تو دلائی کیمپ میں اپوزیشن کو غائب کر دینا, یہ کرنا, وہ کوئی جمہوری دور پہ اچھا دور نہیں تھا. بی بی کوڈ ہیو ڈیلیورڈ مچ, اپنے کیپیسٹی سے بہت کم ڈیلیور کیا. بائی چوائس یا جو بھی تھیں, لمیٹیشنز تھیں, چوائس تھی. نواز شریف اگر لڑائی کم کرتے تو بہت زیادہ ملک کے لیے کر سکتے تھے. کس سے؟ جن سے لڑتے ہیں. مجھ سے تو نہیں لڑائی کی انہوں نے کبھی. جب کوئی لڑتا ہے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لڑنا نہیں چاہیے, جب کوئی نہیں لڑتا تو آپ کہتے ہیں وہ لڑتے ہی نہیں, تو کیا ہے پھر؟ دیکھیں, لڑائی کی بھی حکمت ہونی چاہیے نا, لڑنے کی بھی. سیاستدان کا ایک کمال ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے نہیں ہے. سیاستدان جو ہے نا وہ لڑائی کو اس طرح لڑے کہ اس میں عوام کا قصور, عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس نے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, اپنی جنگ نہیں لڑنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سیاستدان اس لڑائی میں اپنی جنگ بنا لیتے ہیں اور عوام کے حقوق کی جنگ نہیں. دیکھیں, جب وہ فار دی ویلفیئر آف دا پیپل کو اسٹینڈ لیں گے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اب پنجاب نے 14 روپے کا ریلیف دیا ہے نا, فوج کیا کہہ سکتی ہے, کیوں دیا؟ آپ بات سنیے نا. ہم جب یہ لڑتے ہیں میرا نقصان ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ان کو میرے لیے لڑنا چاہیے, میرے حق کے لیے,
میری خدمت کے لیے لڑنا چاہیے. زرداری صاحب، زرداری صاحب نے ایک اچھی پولیٹیکل اننگ کھیلی ہے, ایک کامیاب پولیٹیکل اننگ کھیلی ہے. فرام نو ون ٹو ہی ہیز ریچ, دوسری دفعہ ملک کے صدر بنے ہیں, اور انہوں نے اپنے بلاول کے راستے کے سارے کانٹے چن دیے ہیں. تو سیاستدان تو میں انہیں کامیاب سمجھتا ہوں. باقی پیپلز پارٹی کا انہوں نے ووٹ بینک کا نقصان کیا ہے, وہ ہم نون لیگ میں بھی کہہ سکتے ہیں کسی نے کیا ہے, لیکن بظاہر زرداری صاحب کی پالیٹکس سے مجھے کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. عمران خان، عمران خان کو میں سیاستدان ہی نہیں سمجھتا. وہ اپنے کرکٹ سے باہر ہی نہیں آئے, ان کی ٹریننگ ایز پالیٹیشین نہیں ہوئی. بادشاہوں کے شہزادوں کو بھی ملتی ہے امپورٹنس, ٹریننگ ایز پالیٹیشین یا حکمران ہو رہی ہوتی. وہ بائی برتھ بھی پالیٹیشین نہیں تھے, اور وہ آگے جا کے خود کو کنورٹ بھی نہیں کر سکے. حالانکہ 22 سالہ جدوجہد تھی. نہیں, اب 22 سالہ جدوجہد پہ بڑا خوبصورت ایک تبصرہ میاں عامر صاحب کا ہے نا کہ 92 میں ورلڈ کپ جیتا, تو 96 میں تو ضمانتیں ضبط ہو گئیں. اگر لوگوں نے ورلڈ کپ کو ووٹ دینا ہوتا تو 96 کے الیکشن میں دے دیتے, 92 میں جیتا, 93 میں دے دیتے, 97 میں دے دیتے, 2002 میں دے دیتے. شوکت خانم کو ووٹ ملنا ہوتا تو وہ 2002 کے الیکشن میں مل جاتا, تو ان 2018 میں مل جاتا. تو اس لیے ان میں سے تو کسی چیز کو ووٹ نہیں ملا. ووٹ تو ملا فوج کے آشیرواد سے, جس میں جدوجہد کا تو کوئی کمال نہیں ہے. مریم صاحبہ، برائٹ فیوچر. بلاول، برائٹ فیوچر. شاہد خاقان عباسی، اینڈ آف دی اننگ. جو اندر چودھری نثار. محمد خان جنیجو، گڈ پالیٹیشین. چودھری شجاعت، نائس ہیومن بینگ. لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. یا آج کی سیاست میں بھی جب چودھری شجاعت ٹھیک بات نہیں کر سکتے, لوگ ان کی بات پر اعتبار کرتے ہیں. یہ تو ہے, بات کے سنائے پکے ہیں. پکے. شوکت عزیز، لاسٹ اینٹی. یوسف رضا گیلانی، بلیسڈ چائلڈ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ شہباز شریف. گیم چینجر. ان واٹ سینس؟ ٹوپی بھی ہاری بھی کھیل اس نے جیت میں کنورٹ کیا. ایک دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس ملک میں کسی کے نام کے ساتھ شریف ہوگا تو وہ سیاست بھی نہیں کر سکے گا اور اقتدار میں نہیں آ سکے گا. اس نے آپ کو بدل کے دکھا دیا. اس کے پیچھے ان کی کوشش تھی یا ڈپلومیسی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ محنت تھی یا ڈپلومیسی تھی؟ یکسوئی تھی. اچھا چلیں, ایک ادارہ آپ کھول رہے ہیں, خبروں کا بہت بڑا چینل آپ کھول رہے ہیں. آپ کھول رہی ہیں؟ آپ کھول رہے ہیں. میں کیوں کھولوں؟ آپ باس ہیں, فرض کر رہے ہیں. پیسہ کس کا ہے؟ کیونکہ میرے پاس حلال کا ہے. میرے پاس تو ہے حلال کا ہے, جہاں کا بھی ہے حلال کا ہے. ہم فرض کر رہے ہیں, اور اب آپ کو میں 2 چوائسز دوں گی کہ ان میں سے آپ کسے رکھیں گے. ایک نام چوز کرنا, نصرت جاوید یا نجم سیٹھی. نجم سیٹھی. طلعت حسین یا منصور. طلعت. مزمل شاہ یا شاہ زیب خانزادہ. شاہ زیب. ابصار عالم یا متی اللہ جان. دونوں کو نہیں رکھا. غریدہ فاروقی یا ثنا بچہ. ثنا بچہ. افتخار احمد صاحب یا مبشر لقمان. مبشر لقمان. آسمہ شیرازی یا کاشف عباسی. آسمہ شیرازی. اور سلیم صافی یا حامد میر. سلیم صافی. میں بھی آپ کی چوائس سے کافی خوش ہوئی ہوں, لیکن نصرت جاوید اور نجم سیٹھی بہت مشکل نہیں تھا؟ نہیں. وہ کیسے چلے؟ صرف اس کا جواب دے دیں. نجم سیٹھی بڑے صحافی ہیں نصرت کے مقابلے. اچھا, آپ اپنے سینئرز میں سے آپ کس سے امپریسڈ؟ میں نجم سیٹھی سے امپریس ہوں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس بات کا قائل ہوں کہ صحافی کو نا برے حالات میں بھی راستہ نکالنا چاہیے. آف ایئر ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اسے ہلکی دیکھیں, جب سینسرشپ تھی نا تو جب کالا حاشیہ لگا کے بغیر خبر کے بھی اخبار جاتا تھا تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آج میں اخبار نہیں چھاپوں گا.
لوگ کالے حاشیے سے سمجھ جاتے تھے کہ سینسر ہوا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، نرم یا گرم لوگ سمجھ جائیں گے. تو میں کوئی ایسی مہاترائی کے قائل میں نہیں ہوں گے جس کے نتیجے میں شادیں ہو جائیں. ٹھیک ہے. تیسری آپ کو ایک سیناریو دیتی ہوں. کچھ ہو گیا ہے، اب آپ نے پوری پارلیمنٹ بنانی ہے. میں صرف 3-4 منسٹریاں اور پوزیشنز پوچھوں گی، پر وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے، مزمل سہروردی کا ہاتھ ہے. آج کل کے حالات ہیں، کس کو پرائم منسٹر بنائیں گے؟ میں شہباز شریف کو ہی بناؤں گا. اور کس کو پریزیڈنٹ بنائیں گے؟ میں پریزیڈنٹ کا عہدہ ختم کر دوں. اور آپ پنجاب کا سی ایم کسے بنائیں گے؟ ملک احمد خان کو. سندھ کا؟ مراد علی شاہ از گڈ. کے پی؟ اب یہ نہ کہہ دے جو حضرت ہیں ہی از گڈ. نہیں، ہی از ناٹ گڈ. کے پی میں ہمیں قیادت کا قید الرجال بھی نظر آتا ہے. یہاں بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. ہمیں وہاں لبرل اور فارمل پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمی نظر آتی ہے. تو کوئی ایسا شخص جو آپ کو لگتا ہو کے پی سنبھال سکتا ہے آج کل کے موجودہ حالات میں؟ ابھی نہیں نظر آتا. بلوچستان؟ میرے خیال میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو وہاں سی ایم بنانا چاہیے. میں نے جو سنا ہے، جو میری ریسرچ ہے، بلوچستان میں انہیں بالکل پسند نہیں کیا جاتا. بے شک نہ کیا جاتا. جب میری چوائس ہے تو پھر میں نے یہ سوچ کے تھوڑی بنانا ہے کہ پسند کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اور ایک منسٹری جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس کو بیچارے منسٹر کو تو امپورٹنس نہیں ملتی کیونکہ ہاتھ میں کسی اور کے ہوتی ہے، فارن منسٹری آپ کس کو دیں گے؟ میں تو جی ایچ کیو کو دے دوں گا. انہیں کے پاس ہے، وہی رہنے تو دیں پھر گے. رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے، پھر ہٹائیں اس کو بھی، ہے نا. میں انہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس 9 کورز ہیں. ایک ڈی جی ISI ہے، ایک ڈی جی MI ہے. آپ ایک نیا اپنا کور بنا دیں جو آپ کے فارن آفس کو بھی دیکھا کرے، اور آپ فارن آفس کو لے لیں. تنازع کا باعث ہی فارن آفس ہے. ایگزیکٹلی. آپ لگا لیں ایمبیسڈرز، جس کو لگا لیں آپ اس کو نالائق کہتے ہیں. آپ جس کو لگائیں وہ کتنا بھی نالائق ہو. دیکھیں نا، جو ہمارے امریکہ میں ایمبیسڈر تھے، قرارداد ہو گئی ہمارے خلاف، انہوں نے پتہ نہیں لگا. بندہ لا چھتر لوے کہ ایمبیسڈر تم ہو، قرارداد ہمارے خلاف ہو گئی ہے، تم ہوسٹن میں افتتاح کرنے جا رہے ہو، تم کانگریس میں کیوں نہیں ہو؟ تم نے سینسٹائز کیا پاکستان کو. ہم پاکستان تو میرا مطلب ہے، اب چونکہ وہ بھی فوج کے پچھان تھے، مسعود احمد خان، پہلے انہیں آزاد کشمیر کا صدر بنایا، پھر ان کو صدر سے وہ ٹینیور پورا ہوا تو پھر انہیں امریکہ میں سفیر لگا دیا. مطلب فوج کو بھی جو لوگ پسند ہیں وہ یہ نہیں سوچتی ان کی بھی کوئی ریٹائرمنٹ ایج ہے. ریٹائرمنٹ ایج ہے یا کیپیبلٹی ہے؟ میرا مطلب ہے جتنا بڑا ڈیبیکل US میں ہوا ہے، کیا ہمارا ایمبیسڈر اس کا قصوروار نہیں ہے؟ وہ بیچارہ تو نہیں ہے، خیر، لیکن کیوں نہیں ہے؟ جو ہے وہ ہے. یار امریکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میرے خیال سے اس قرارداد کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان کی الیکشنز کو اور گورنمنٹ کو لیگل مانتے ہیں. ہم لابنگ ہی نہیں کر سکے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا قرارداد آ رہی ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، ہم بات کرتے. ہمارا فارن منسٹر جاتا، ہمارا جاتا. ہماری اندرونی جو فوج میں لڑائیاں ہیں، بس دیکھیں ایمبیسڈر لگایا اس لیے جاتا ہے، اس کو بھیجنا چاہیے تھا سائفر کہ یہ ہونے جا رہا ہے. کیوں ہٹایا؟ کیوں؟ اسی لیے نا کہ اس کی غلطی تھی. اگر اس کی غلطی نہ ہوتی تو ہم اس کو ہٹاتے. لیکن اگین میں خود جاننا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے فارن منسٹری میں، یہ GHQ سے جاتے ہیں؟ بڑے ممالک کا فیصلہ تو وہیں سے ہوتا ہے. تو امریکہ جیسے بڑا اور کون؟ مسعود خان صاحب GHQ کے ہی نامنی تھے نا جی. تو ان کا اپنا فیصلہ تو نہیں تھا، ان کا فیصلہ اپنا نہیں ہو سکتا. کن کا؟ مسعود صاحب کا پیچھے سے آیا ہوگا کہ رہن دے، آرام نال بہ. نہیں، میرے خیال ہے نااہلی ہے. سر اتنی نااہلی؟ پھر نااہلی. ہاں خیر، اگر عمران خان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلا لیتے ہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہی چلتا ہے. جانے سے پہلے 2 بڑے سینسٹیو ٹاپکس ہیں، مجھے پتہ ہے آج کل اس پہ بات کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. منظور پشتین اور وہ جو ڈاکٹر مہارنگ ہیں. دیکھیں وہاں کی لوگوں کے تو وہ ہیروز ہیں،
ہم یہاں پنجاب میں بیٹھے یا اسٹیبلشمنٹ جو مرضی ان کے خلاف بولے، وہ غلط بھی ہیں، تو کچھ تو ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ انہیں ہیرو مان رہے ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں کسی ملک کے اندر بھی انسرجنسی ہو تو اگر انسرجنٹ آپ کے ہیروز بھی ہیں تو ریاست کے ہیروز تو نہیں ہو سکتے انسرجنٹ. بالکل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو اس کے اندر تو گھسنا ہے کہ اتنی عوام کیوں ان کے دیکھیں ساتھ. آپ ایک بڑا اچھا لاجیکل کوشچن ہے. مسنگ پرسنز پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. ہاں. مسنگ پرسنز کا احتجاج گوادر کی بندرگاہ پہ بنتا ہے. دیکھیں نا جی، وہاں کوئی چیف منسٹر بلوچستان بیٹھا ہے، وہاں کوئی حکمران بیٹھا ہے. گوادر کا سب سے بڑا افسر تو ڈی سی گوادر ہے. وہاں تو آپ اس لیے بیٹھے ہیں نا کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر میری سنی ہی نہیں جا رہی، میں ہر جگہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، تو میں ایک ایسی جگہ بیٹھوں گا نا کہ انٹرنیشنل اٹینشن مجھے ملے. انٹرنیشنل اٹینشن تو اسلام آباد میں بھی بہت ملی جب وہ بیٹھی. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. وہاں تو وہ اس لیے بیٹھے کہ 14 اگست کو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح تھا اور بہت سارے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہے تھے اور وہ اس افتتاح کو سیبوٹاج کر رہے تھے. تو اس طرح تو ہمارے عمران خان نے بھی کیا تھا جب چائنا کے صدر آ رہے تو تھے. پھر اس کو سپورٹ تو نہیں کر سکتا میں مسنگ پرسنز کے خلاف ہوں. لیکن میں اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ آپ فارن اسپائی ایجنسیز کے کہنے پہ پاکستان کے اندر کام کریں اور یہ ہیٹریٹ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ ہیٹریٹ ختم ہو. ہمیں وسائل کا رخ بلوچستان کی طرف موڑنا چاہیے. یہی تو لڑائی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وسائل ہیں نہیں، اور جو وسائل وہاں جاتے ہیں وہ بلوچ سردار لگنے نہیں دیتے. ان کی اپنی ہیجمنیز ہیں. فوج کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ سرداروں کے ذریعے آپریٹ کرے. وہ جیت کے آ جاتے ہیں، سیٹیں لے آتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، لیجیٹیمیسی پیدا ہو جاتی ہے. فوج سرداروں کے جنگل سے نکل ہی نہیں رہی. فوج 70 سال سے سرداروں کے ذریعے بلوچستان چلا رہی ہے. ایک سردار کو ہٹاتی ہے، دوسرے کو بٹھا لیتی ہے، ایک کو ہٹاتی ہے، دوسرے کو بٹھا لیتی ہے. آپ بتائیں بلوچستان میں کامن مین وزیر اعلیٰ تو پھر آپ مجھے بتائیں، پھر ان کا بنتا نہیں ہے نکلنا؟ ان کی نفرت بنتی نہیں ہے؟ نفرت نظام سے ہونی چاہیے، ملک سے نہیں. اچھا، آپ فار انسٹنس ان کی جگہ ہوں اور آپ کے گھر والے غائب ہیں، میں بلوچستان کے نوجوانوں کی تحریک بناؤں، انہیں سیاست میں تو لاؤں. یہ نوجوانی ہے، سیاست میں لائیں. ہاں، میں ان کو وہاں حکمرانی کے لیے تیار کرنا چاہوں. میں ان کو پاکستان کے خلاف تو نہ کروں. دیکھیں میں نہیں تو پاکستان نہیں، یہ سوچ نہیں ہے. دیکھیں ملک ایک ہے. بہت کچھ پنجاب سے جب آپ نے ملک ایک ہے تو وہ بھی تو ایک ہونا چاہیے نا. میں یہی مجھے وہی حالات وہاں بھی نظر آنے چاہیے. اربنائزیشن آف بلوچستان کے مسائل کا حل ہے. اور وہ فیڈرل کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ وہاں کے لوکلز کا انہوں نے کرنی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو لوکل نے کرنی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جب وسائل لے گیا ہے صوبہ، دیکھیں آج وفاق غریب ہے اور صوبے امیر ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت بھی وفاقی حکومت لینے کو دل سے نہیں خچاتی. وہ اپنی صوبائی حکومتوں کو سیکیور کرنے کے لیے وفاق ضرور رکھتی ہے. پیسے ہی صوبوں کے پاس ہے. بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئیں لاکھوں لوگ تھے، باپ پھانسی لگ چکا تھا. ایک آواز دیتی کنٹونمنٹ اڑ جاتا. اور ان کی ڈیتھ کے بعد بھی پاکستان کھپے. تو اس لیے نہیں. دیکھیں آپ کی لڑائی ہے فوج سے، لیکن ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان تو نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے فوج سے، لیکن دفاع بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا. تو ہم کو فوج تباہ کرنے کے حق میں تو نہیں ہے. ہم فوج کا سیاسی کردار ختم کرنے کے حق میں ہیں. ہم فوج تباہ کرنے کے حق تو میں وہ فوج تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں؟ میں صرف ہاں اور نہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں جب پاکستان نے ایران کے میزائل کے جواب میں میزائل مارا اور وہاں پر کچھ بلوچ سیپریٹسٹ مرے، تو مہرنگ بلوچ نے کہا کہ ان کے ورثاء تو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ لوگ ایران میں ایک سیل میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر مسنگ تو نہیں تھے. دیکھیں یہ مسنگ پرسنز کے ریکنسیلیشن بھی تو ایک بات ہے نا، کہ انہیں بھی تو سچ بولنا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ سیپریٹسٹ ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ مسنگ ہے. اگر جو لوگ لڑ رہے ہیں فوج کے ساتھ ان کو بھی آپ مسنگ کہیں گے تو پھر فوج کیا کہے گی؟ اور جو کے پی میں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے ٹیررزم، کیونکہ ہم دوبارہ سے لے کے آئے ہیں ان کو کہ آئیں آپ تو اچھے لوگ ہیں اور
ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں دوبارہ. ادا کی کرنا ہے. یہ لڑائی ہم نے پہلے بھی جیت لی تھی. آج کل کے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یاد ہی نہیں 2008-13؟ مجھے یاد نہیں ہے سر, بالکل یاد ہے, لیکن یہ آپ کو کتنے یاد ہے؟ محاذوں پہ لڑنا ہے اس وقت ہمیں. بلوچستان میں الگ مسئلہ اٹھا ہوا ہے, ادھر الگ ہے, اور اوپر سے فوج کے اندر اتنا تصادم چل رہا ہے. فوج کے اندر تو تصادم میں امن ہے, اور کے پی میں جو ٹی ٹی پی سے لڑائی ہے وہ یقیناً ایک سنگین معاملہ ہے, اور وہ لڑائی ہے, جنگ ہے, وہ وار زون ہے اس وقت. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کے پی میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ لڑائی ہو رہی ہے نا. اینڈ افغانستان از ناٹ آور فرینڈ دیز ڈیز. موجودہ جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ تو ہماری دوست نہیں ہے, اور آپ دیکھیں موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے کبھی بھی نہیں تھے. ہاں کبھی بھی نہیں تھے. وہ انہوں نے پاکستان کو قبول بھی نہیں کیا تھا اس وقت کنگ نے. کوئی عزت نہیں ہے ہماری. کوئی ایسا نیبر ہے جو ہماری عزت کرتا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن چین سے تو ہے, نیبر ہے ہمارا. ہاں لیکن تو اتنے ہی اچھے ہیں کہ چین سے تو اچھے ہیں, ہمارا بارڈر بھی سافٹ ہے. ایران سے بھی ہمارا کوئی سرحدی تنازع یا لڑائی تو نہیں ہے. بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ لمبا, اور لیکن ایران کھل کے دوستی بھی نہیں ہے. لیکن لڑائی بھی تو نہیں ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ مطلب آپ سمجھیں کہ ہماری کوئی وہ پوزیشن تو نہیں جو افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہے. میں لڑائی کی تو بات ہی نہیں کر رہی, ایران کے ساتھ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہے. اوکے, آپ سمجھیں, آپ نے کہا کن سے صلح ہے, تو میں نے ایک دو نیبرز. میں عزت کی بات کر رہی ہوں. سر عزت تو پیسے والے کی ہے, غریب ملکوں کی کون عزت کرتا ہے؟ یعنی ایک زمانے میں ہماری ٹرکی میں بھی ہماری رسپیکٹ تھی, تب ہمیں خوشحال ملک تھے, تب ہمارے پاس, تب دنیا ہم سے آ کے مشورے لیتی تھی. سر اب تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب کوئی ایسا چیز جو آپ کو لگتا ہے 10-15 سال میں یہی ہو جائے تو کوئی امید ہے؟ اس ملک کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے, ان پاپولر فیصلوں کی ضرورت ہے. ٹیکس لینا ہے لوگوں سے, پاپولر فیصلہ نہیں ہے. بجلی کے بل لینے ہیں. پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک, ہم نے لوگوں سے ٹیکس لینا ہے, سختی سے لیں گے. لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملا. ایک منٹ, یہ ان پاپولر فیصلہ ہے. ہم نے بجلی کے بل لینے ہیں, ان پاپولر فیصلہ ہے. گیس کے بل لینے ہیں, ان پاپولر فیصلہ ہے. اسمگلنگ روکنی ہے, ان پاپولر فیصلہ ہے. لوگوں کو شوق ہو گیا باہر پیسہ لے کے جانے کا, اسے روکنا ہے, ان پاپولر. یہ مسائل ہمارے کسی نے باہر سے آ کے تو حل نہیں کرنے. اچھا, تو پھر جو سب سے بڑے بزنس والی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ٹیکس تو لیں پہلے, سب سے وہ تو آئیں, حصہ ڈالیں. میں فوج کے کاروبار کرنے کے حق میں نہیں. نہ فوج کا کام سیاست کرنا ہے, نہ کام کاروبار کرنا ہے. سب کچھ کرتے ہیں نا, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ نہیں, آپ کو ڈی ایچ ایز ایکوائر کر کے حکومت کو اپنے ذمہ لینے چاہیے. فوج نہ کاروبار کر سکتی ہے, نہ سیاست کر سکتی ہے. اس کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. اس کو جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا ہے. اب ملک کے دفاع کی بھی جہاں تک بات ہے سر, اب انتے بٹن تے جنگاں ہونیاں نے, ایک بٹن دبنا ہے بس. سر دیکھو, بٹن انہوں نے بٹن تیل لا کے رکھنا ہے. ایڈی وڈی فوج نہیں, دنیا میں ہر جگہ رائٹ سائزنگ آف دی آرمی کی تو ضرور بات ہو رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ بات کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور آپ مجھے گرفتار کرانا چاہتی ہیں. آپ کی مرضی ہے, دیکھ لو, میرے بعد روٹی شوٹی پہنچاندے رہنا. سر میں اپنی ٹھیک ہے. چلیں ہم تھوڑا فنون لطیفہ کی طرف آتے ہیں. پاکستانی کبھی ڈرامے فلمیں کچھ دیکھیے؟ ہاں دیکھتے. کون پسند ہے؟ فیوریٹ ہیرو کون ہے؟ مایوس سعید. اور ہیروئن؟ ماہرہ خان. بنتا بھی ہے, دے آر سپر سٹارز. اور گانے کس قسم کے سنتے ہیں؟ موڈ پہ ڈپینڈ کرتا. فیوریٹ سنگر کون ہے آج کل؟ آج کل مجھے ویسے نا پرانے وہ جو گانے ہیں نا عشق محبت کے, وہ سننے اچھے لگتے ہیں. شیشہ ہو یا دل ہو ٹوٹ جاتا ہے. تو رومانٹک ہیں آپ؟ ہاں رومانٹک. کیا ہے آپ کا, آپ اپنے رومانس کا اظہار بیگم سے کیسے کرتے ہیں؟ رومانس کر کے رومانس کا اظہار. نہیں مطلب گانا سناتے ہیں, تحفے دیتے ہیں, ڈیٹ پہ لے کے جاتے ہیں. ڈیٹ پہ لے کے جاتے ہیں. وی ڈیٹ. وی ڈیٹ. کیونکہ آپ ایسے بھی آدھا ہفتہ باہر ہوتے ہیں, آتے ہیں تو ڈیٹ میرے ساتھ چلی جاتی ہیں. اچھا, شی ٹریولز ود می. واو. بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں؟ میرے بیٹے نے ماسٹرز کر لیا ہے اے آئی سے فرام لنڈن. ماشاء اللہ. وہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے. اور میری
AI کا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا. میری بیٹی بزنس مینجمنٹ میں آنرس کر رہی ہے, ماشاءاللہ. چھوٹا گریڈ 11 میں ہے. بچے بڑے ہو گئے ہیں. یہ ان کی شادیاں کر کے, ان کو ان کے کاموں پہ لگا کر, سب کچھ بیچ کے میں اور میری بیگم ورلڈ ٹور پہ چلے جائیں گے. ان کو کچھ نہیں دے کے جانا ہم نے. اچھا, اتنے لفافے جو آپ کو ملتے ہیں تو بچوں کو نہیں دینا؟ لفافے لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میڈیا میں تنخواہیں اچھی ہیں. ہاں ماشاءاللہ. اب ایک دور تھا پاکستان کا جرنلسٹ انڈر پیڈ تھا, اور مطلب اس کو مالک اچھی تنخواہ نہیں دیتا تھا, صحافت میں اچھی تنخواہیں نہیں تھیں. لیکن ٹی وی کے آنے کے بعد اور کمپٹیشن کے آنے کے بعد اب میڈیا میں تنخواہیں اچھی ہیں. بھائی اس کی دعا تو پھر مشرف کو ہی جاتی ہے. ہمارے ایکٹرز کی بھی انہوں نے بڑھائی ہے. وہ اسی کا شکار ہوئے. لیکن اتنے چینلز آنے کے بعد, یہ عمران خان کے دور میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے 30-32 سال نوکری کرتے ہو گئے. میں نے ایسی نوکریاں تو کی ہیں جہاں تنخواہ نہ بڑھی ہو, 2-3 سال نہیں لگی انکریمنٹ. لیکن ایسی نوکری کبھی نہیں کی تھی کہ آپ کو صبح کہا جائے کہ آپ کی تنخواہ 40% کم ہو گئی ہے. میں نے عمران خان کے دور میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میڈیا پہ, کیونکہ آپ ان کے فیوریٹ نہیں تھے. نہیں سب کی لگیں. 400 لوگ ڈاؤن سائز ہوئے کیونکہ وہ بڑے ہی اینٹی میڈیا تھے. اس دور میں فیصل بھی اینٹی میڈیا تھے اور میڈیا کا. لیکن اب ایک دوبارہ وقت آ رہا ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جابز بھی کریٹ ہو رہی ہیں اور میڈیا فلرش بھی کر رہا ہے. نئے چینلز بھی دیکھ رہے ہیں ہم آج کل آتے ہیں. فیض صاحب جو اندر ہو گئے. ہاں جی, سارے ریلز والے بھی آتے ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب, بہت لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ترقی دے اور آپ اسی طرح آنیسٹی کے ساتھ جرنلزم کریں. آپ کو, آپ کی فیملی کو اللہ بہت خوشیاں دکھائے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن. پلیئر از مائن. آپ نے بلایا, میرے لیے بہت عزت کی بات. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, اگلے شو میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. Say it all with Iffat Umar.